أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات قیامت قائم ہوئے گی اور اس دے ہوتے سارے اہل ایمان اہل اسلام دا اتفاق اور جماعت ایک دن آئے گا پوری مخلوق جن و انس حساب نہیں اللہ دے سامنے پیش ہو اس حساب کے بغیر چارہ نہیں ہے اسی واسطے محدث کو سوال کی تھا شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی کوئی نصیحت فرمائی تو فرمان لگے کہ بیٹا نصیحت یہ ہے وصیت یہ ہے کہ گناہ نہ کر شاگرد کہنے لگا استاد انسان گناہ گار ہے خطا کار ہے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو جائے وصیت بڑی بھاری ہے وزنی ہے کہ گناہ نہ کر فرمایا بیٹا اگر گناہ کیے بغیر گزارا نہ ہوئے تو پھر کم از کم گناہ تو کر لینا لیکن اپنے خالق اور مالک دا دیا ہوا مال کھانا نہیں جو اللہ دے وہ نہ کھانا یہ تو زیادتی ہے نا کہ کھائے اس کا اور نافرمانی بھی اسی فرمایا استاد یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو کچھ ہے رزق وہ اسی کا ہے
کھانا بھی اسی کا ہے۔ فرمایا بیٹا اگر کھائے بغیر بھی گزارا نہیں اور گناہ بھی کیے بغیر گزارا نہیں تیرا، تو پھر کم از کم گناہ لئی اس دی زمین جگہ تو استعمال نہ کر۔ فرمایا استاد جی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری زمین ہی اس کی ہے، تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ گناہ تو بچن یا گناہ کرن، زمین تو اسی۔ فرمایا اگر رزق بھی اسی دا زمین بھی اسی دی تو پھر گناہ وہاں کرنا جہاں خالق مالک دیکھ نہ رہا ہو۔ فرمایا استاد جی ایسا بھی ممکن ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں خشکی اور تری میں جہاں اللہ نہ دیکھتا۔ تمہارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ فرمایا بیٹا اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس طرح کر لینا کہ گناہ تو ہو جائے، کھانا بھی اس کا زمین بھی اس کی، وہ دیکھ بھی رہا، گناہ تو بغیر چارہ گزارا تیرا نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنی بات تو سمجھ لے کہ توبہ کے بغیر مرنا نہ، آگے بڑا مشکل مرحلہ۔ فرمایا استاد یہ بھی ناممکن سی بات، کیا پتا کس وقت موت آ جائے اور توبہ دا موقع نہ ملے۔ فرمایا بیٹا کوئی بات جدو فرشتے آ جان ملک الموت دی قیادت روح قبض کرن لی، تو انہوں نے کچھ منت سماجت کر لے کہ چند دن رک جاؤ، چلے جاؤ تاکہ میں توبہ کروں۔ فرمایا استاد جی ایسا بھی ممکن ہے۔ کیوں؟ جدو فرشتے آ جان گے ہوتے نہیں چھوڑن، محنت سماجت چیخ و پکار، ساری برادری کول پاس موجود ہے، کھڑی ہے، اولاد وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ رہے، آنکھیں لگ چکی اور جسم جو چاند نکل رہے، فرشتے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، کوئی چھڑانے والا تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، کوئی علاج معالجہ کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے تو لے آؤ، بچا لو ہم سے تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا یہ خونی تعلق بیٹا ہم لینے آ گئے ہیں، کوئی ہے تمہارے پاس؟ میری اور تمہاری کیا حاصل؟ دروازہ کھٹکھٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت دروازے پر تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دروازے پر پہنچی، کھولا کوئی بندہ نہیں، واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا دروازہ کوئی بار بار کھٹکھٹاتا تو ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا بیٹا وہ آ گیا، جو آ جائے تو پلٹتا نہیں، میرا اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ بخاری و مسلم دی حدیث، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہوا، ملک الموت، جس نے ساڑھی اصطلاح اسرائیل کیا، میرے علم کے مطابق موت والے فرشتے کا نام اسرائیل نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی احادیث میں۔
ویسے ہی مشہور کر دیا گیا، جیسے جبریل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، ایسے ہی ساتھ جوڑ کے بنا دیا گیا اسرائیل۔ یہ نام میں قرآنی نہیں ہے، نہ اللہ نے یہ نام رکھا ہے، نہ رسول اللہ نے یہ نام بیان کیا۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر آیا ہے، وہاں ملک الموت کا ذکر، موت کا فرشتہ، بس نام نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، موسیٰ میں فرشتہ ہاں، ملک الموت، روح قبض کر لی حاضر، اور نبی دا خاصہ ہے، پیغمبر تو اجازت طلب کی تھی۔ فرشتہ آگے ادب و احترام سے عرض کرتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حدیث بخاری ہے، مسلم ہے، کہ وہ انسانی صورت میں تھے، بشری صورت میں تھے، بشری لبادے میں تھے، تو جلالی یہ پیغمبر تھے، غصے میں آئے اور تھپڑ مار، فرشتہ سی انسانی صورت، تھپڑ مارا، اور سیدنا ملک الموت پیچھے پلٹ اللہ کے حضور حاضر ہوئی، یا اللہ جس کو مارنے کے لیے بھیجا ہے وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کو کہو بیل کی کمر پر پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال ہم زندگی بڑھا دیں۔ ملک الموت پیغام الہی لے کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر اتنے سال میں زندگی مل جائے، اس تو بعد پھر فرمایا پھر موت، اور میں فرمایا پھر آج کسی وقت ہی جان قبض کر لو، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں فوت ہوں کہ سامنے بیت المقدس، میں تو دور کھڑا ہوں۔ فرمایا موسیٰ زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں، زمین آپ کو ہم سکیڑ دیتے ہیں، کلوز کر دیتے، تسی وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم آنا چاہتے ہو، لیکن وہی چند لمحات باقی ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے، واسطہ مجھ سے ہی پڑے۔ موت یقینی ہے اور جب طے ہے آ جائے۔ فرمایا استاد جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر صورت کے اندر موت تے آئے، فرشتے لے جان۔ فرمایا بیٹا اگر موت تو بھی چھٹکارا نہیں ہے نا، تو پھر قیامت والے دن کچھ اکڑ جانا، کہنا میں جہنم میں نہیں جانا، فرشتے جو پکڑن آن گے نا اکڑ جانا۔ فرمایا استاد جی میری مجال کہاں کہ فرشتوں کے سامنے میں اکڑ جاؤں اور نہ جاؤں، وہ تو مجھے گھسیٹ کے خذو فغلو۔ میری سمجھ تو بھالا ہے کہ انسان کس پر فخر کرتا ہے، کس پہ ناز کرتا ہے، کس بنیاد پہ نافرمانی کرتا ہے، کس پر گناہ زندگی بسر کرتا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا، اپنی طاقت کو نہیں دیکھتا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھتا۔ کیا ہے میری اور تمہاری حیثیت؟ اگر جسم کی یہ ہاتھ کی ایک انگلی میں درد ہو جائے، اللہ کی قسم ہے اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں۔ ہمارے سر میں درد ہو جائے، اس پر طاقت نہیں۔ دوسروں کی ملکیت کے دعوے کرتے ہو، تم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں۔ میری اور تہاڈی پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی شان میں، مقام میں، حسن و جمال میں، لیکن قرآن کے الفاظ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، فرما محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ سارے اختیارات رب کے۔ اتنا کمزور انسان
اتنا کمزور کہ اپنے وجود کا مالک نہیں، پیروں کا مالک نہیں، دل کا مالک نہیں، ہاتھ کا مالک نہیں، درد کا مالک نہیں. تھوڑی سی آنکھ میں درد جناب ٹیس اٹھ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں. پھر گناہ کس پر؟ بندے دے پلے کچھ ہوئے، طاقت ہوئے، استطاعت ہوئے، اختیار ہوئے، پھر بندہ سارے کم کر دے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں ہم. اور یہ الفاظ اگرچہ میرے لیکن قرآن پاک دی ترجمانی قرآن پاک پڑھی، فرما قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ. اللہ فرماتا ہے تباہ ہو جائے انسان، تو ناشکری اور کفر نافرمانی کرتا ہے، کس پر کرتا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ من نطفہ، ایک پانی دا قطرہ سی، تو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے آیا اور کہاں پہنچایا اور کہاں جہاں پہنچ کے اب نافرمانی کرتا ہے، اکڑتا ہے. فرمایا فرشتے نو اکڑ جانا، کہنا میں جہنم میں نہیں جانا. قرآن پاک خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ فرماتا ہے 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے کے فرشتے جکڑ گئے، اور اس طرح شاید تواڈے کچھ زمیندار لوگ اور وہ اس بات کو حقیقت کو جان، جدوں کھیت فصل پکی ہوندی سی، گندم یا باجرا یا جوار، تے انہوں چڑیاں پہن دیا سی، تے انہاں چڑیاں نو اڑان لئی ایک چیز استعمال ہوندی سی، او دے پتھر پا کے عورتاں یا مرد انہوں پھینک دے سی. اور تسی کوئی بزرگ دسے کو انہوں کی آندے سی؟ گلیل کے ساتھ شکار ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں پنجابی میں وہ کھبانی کہا جاتا تھا، اس کو اڑاتے تھے، اس سے پتھر پھینک کے چڑیوں کو اڑاتے تھے. اس طرح سمجھ نہیں آئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نو منجیب پینگچ پاگے چخہ سٹھے آ گیا سے. وہ رسی جس کو اس طرح 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں انسان کو جکڑا جائے گا، اور جکڑنے کے لیے باندھنے کے لیے ٹانگ نہیں، گردن نہیں، ہاتھ نہیں، بلکہ رسی ڈال لی جائے. کہاں سے رسی ڈالی جائے گی؟ منہ سے. کہاں سے نکالی جائے گی؟ یہ انسان کی کیفیت ہو. آگے سے باندھ دیا جائے. جس کو بہت غصے جو ہونا تے پتہ کی آندھو میں نتھ پا دیا، بہت بندہ غصے جو ہوئے نا تے بندہ آندھا ہے میں نتھ پا دیا. یہ نتھ پہ منہ سے نکلے گی دوبر سے، آگے سے گانٹ، اس طرح فرشتہ ہلارا دے گا. خضوہ، اپنی حیثیت پہ غور کرو. خضوہ، پکڑو اس کو. فغلوہ، جکڑو اس کو. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو ہلارا دے کے پھینکو، سوٹو جہنم. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ سب کچھ مانتا تھا، میری عظمت نہیں مانتا تھا. میرا حیا نہیں سی کرتا، باقی سب دا حیا کرتا سی، میرا ہی نہیں سی حیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر ساری ان حالات و واقعات سے ایک لمحہ آپ یاد کریں جب میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو،
قیامت کا دن ہو۔ اور یہی قرآن پاک دی وہ آیت جو پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے گناہوں پر قابو پا لے، نفس پہ قابو پا کہ میں نہیں گناہ کرتا، کیوں؟ قیامت والے دن کھڑا ہونا رب کے ساتھ، اور گھٹنا دے بل ہر بندہ گریا ہوئے اللہ کے سامنے، درمیان میں کوئی وکیل اور ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ کلام کرو گے رب سے، اور رب جلال میں ہو، حساب کے لیے سامنے کھڑا ہونا پڑے، گھٹنوں کے بل بندہ گر کے تڑپ کے چیخ کے آگے جائے گا، جب نام آئے گا آواز آئے گی، فلاں بندہ فلاں کا بیٹا، باپ کے نام پہ آواز پڑے، مشہور ہے لوگوں میں کہ ماں کے نام سے قیامت والدین آواز آئے گی، ایسی کوئی صحیح سند سے بات ثابت۔ قرآن میں ادعوہم لآبائہم، اللہ فرماتا ہے ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے بلاؤ۔ اللہ کے ہاں یہی انصاف ہے، کیسا ہے کہ اس کا قانون، اس قانون کی وہ خود مخالفت کرے؟ نہیں، اللہ نے یہ قانون بنا دیے کہ بندے کو اس کے نام، باپ کے نام پہ بلایا جائے۔ کوئی جتنی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ ماں کے نام پہ اس وجہ سے وہ ساری وجوہات قرآن و سنت سے ثابت نہیں، باپ کے نام پہ آواز دے، اور باپ کو باپ سمجھو۔ جنازے میں بھی ہوتا ہے کیا اللہم فلان ابن فلان، اللہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یہ فلاں نام لیا جاتا ہے، اب تو کا وپن عبد، تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا۔ تو لہذا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کی نسبت بدلی اس نے کفر کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے۔ کسی کا بیٹا لے کے پال کے اس کو اپنے باپ کی طرف منسوب نہ کرنا حرام ہے۔ بھائی کا بیٹا ہو، بہن کا بیٹا ہو، کسی کا بیٹا ہو، تم اس کو پال سکتے ہو، لیکن اپنے نام سے نسبت ولدیت قائم نہیں کر سکتے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، اس کی کوئی قطعاً اجازت نہیں۔ کبھی سوچا ہے بہن کا بیٹا لے کے پالتے ہو، پھر کہتے ہو یہ میرا بیٹا ہے، اس کی نسبت اپنی کرتے ہو، وہ بیٹا کس کا ہے؟ تیری بہن کا، تو نے کہا یہ میرا ہے۔ پتہ ہے تم نے کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ بہن کے بیٹے کو اپنا بیٹا وہ بھانجا ہے، تم اس کو بیٹا کہتے ہو، تمہارا بیٹا وہ کیسے ہوا؟ تمہاری ولدیت کیسے جڑ گئی؟ تم نے بہن سے بدکاری کی ہے، تمہارا یہ بیٹا کیسے ہے؟ تم نے ولدیت تبدیل کر دی ہے، وراثت کے سارے اصول تبدیل کر دی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ ساری زندگی اس کو باپ کہتا رہا جو اس کا باپ نہیں، اس کو دادا کہتا رہا جو اس کا دادا نہیں، سارے رشتے کی حرمتیں پامال ہو گئی۔ اتنا بڑا ظلم بھی ہوتا ہے، اتنی بڑی بیسی اور بغیرتی بھی ہوتی ہے کہ بندہ باپ ہی بدل لے۔ پالک صرف خدمت کے لیے ہے کہ آپ اس کو پالتے ہیں، بڑا ہو کے آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی مال کا وارث نہیں ہے۔ وارث تمہارے بھائی ہیں جن کو شریعت نے وارث بنایا۔ بھائیوں کو معروم کرنے کے لیے، بہنوں کو معروم کرنے کے لیے کسی اور کا بیٹا اٹھا کے اپنے نام پہ نسبت جوڑ کے زمین اس کو دیتے ہو۔ باپ کے جو اصل بیٹے ہیں تمہارے بھائی ہیں ان سے چھپاتے ہو اور کسی کے بیٹے کو دے رہے ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے باپ کے بیٹے حقیقی بھائی ان کو وراثت نہیں دیتے اور ان کو دیتے ہو۔ اتنا ظلم کہ سارے اصول و ضابطے ہی توڑ دیے گئے۔ حرام ہے۔ جس شخص نے اپنے نام پہ کسی کا بیٹا لکھا ہوا ہے آج ہی اس پر لازم ہے وہ توبہ کرے، کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، بیٹے کے اس بچے کے سارے کاغذات تبدیل کرے، اس کی اصل نسبت کے ساتھ جوڑے جو اس کا باپ ہے۔ اور اگر ایسا بچہ ہو جس کے باپ کا علم ہی نہیں ہے، آپ نے اسپتال سے لے لیا یا کوئی ایسی صورت اختیار کی، اس کی ولدیت آپ پھر بھی نہیں قائم کر سکتے،
اس کی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی ولدیت میں عبداللہ لکھ دیں گے، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا عبد الرحمن لکھ دیں، کوئی رحمان کا بندہ ہوگا جو اس کا باپ ہوگا، لیکن آپ نہیں جوڑ سکتے۔ قیامت والے دن رب کے تے علم میں ہے نا کہ کس کا بیٹا، جب آواز آئے گی بندہ گھٹنے دے بل گر کے آگے جا رہے ہو، ترجمان ہوئے گا نہیں، ڈائریکٹ بات کرنی ہے رب سے، ڈائریکٹ رب سے پوچھنا ہے، حساب لینا ہے۔ اس حالت کیفیت کو سامنے رکھو۔ فرمایا بیٹا قیامت والے دن جان چھڑا لے، نہ اکڑ جانا۔ فرمایا استاد جی اکڑ بھی نہیں سکتا، اللہ ذات ہے، اس کے سامنے کون اکڑے، فرشتے اس کے پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے، کون اکڑے؟ فرمایا بیٹا پھر سن لے، جب رزق کا بھی اسی کا کھاتے ہو، زمین بھی اسی کی، موت آگے پیچھے ہو نہیں سکتی، فرشتے تینوں سانس جب تیرے ختم کرنا آنو پیچھا جا نہیں سکتے، قیامت نو نس کے دوڑ کے اکڑ تو سکتا نہیں، تو جڑا اکڑ نہ سکے پھر انہوں گناہ کرنے نہیں چاہیے۔ بیٹا پھر چھوڑ دو یہ نافرمانی و بغاوت، یہ گناہ۔ موسیٰ علیہ السلام جو روایت پڑھ رہے تھے گزرے نا، ایک بندہ دعا کر، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کولوں نہیں گزرے، اس دی حالت کیفیت رونا تڑپنا۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا تاک رات بڑے روندے، کئی بندے ہوتے ہیں جڑے خطبے جمعہ بڑے روندے، کئی بندے ہوتے ہیں جڑے دعا بڑے روندے، جب رو کے بس کرتے ہیں پھر ان دکان تے سودے تو انہوں نے معاملات ویکھو تو انہوں نے چھریاں ویکھو، رو بڑھ رہے ہوں۔ رونا اور ہے، وہاں کی حالت کیفیت اور ہے، باہر کا روپ اور ہے، مسجد کا روپ اور ہے۔ بندیوں میں بیٹھ کے تقوی کے سارے خطاب اور گفتگو کا جھاڑنا اور تنہائی میں بیٹھ کے کیفیت بدل جانا، الگ ہونا تو اور ہونا۔ نماز پڑھ رہے تو سستی سے پڑھ رہے، کوئی بندہ آ گیا تو نماز کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، خوبصورت کر دیا، حیات کو حالت کو بدلے کیفیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کے پاس تہامہ، مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑ نظر آتے ہیں یہ تہامہ ہے، تہامہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں کوئی لے کے آئے میں اڑا کے رکھ دوں گا، شرط یہ ہے کہ اس کی تنہائی بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ ہو۔ یہ دو رنگی دو رنگ، بندوں کا رنگ اللہ کا رنگ، وہاں اور یہاں اور، گھر میں اور باہر اور، دکان پہ اور مسجد میں اور، یہاں چیخ رہا ہے رو رہا ہے، اس سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں۔ دکان پہ نہ اس کو تقوی یاد ہے، نہ ناپ نہ تول، ہر چیز میں خیانت بےایمانی دھوکہ فراڈ یہ کیے جا رہا ہے، اور یہ اس کے دو رخ ہیں۔ یہ رونا کس بات کا ہے؟ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس تو گزرے، فرمایا میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یا اللہ میں ایک تیرا بندہ، تیرا نبی، تیرا کلیم، مجھے تو رحم آ گیا اس بندے پر، میں نے ترس آ گیا۔ یا اللہ اس کا رونا چیخنا مجھے تڑپا گیا ہے، اس کی دعا قبول کر، جو مانگتا ہے دے دے، میں بندہ ہو کے تڑپ رہا ہوں، تو رحمان ارحم ارحم الراحمین ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو یا اللہ اتنی دعا کر رہے، فرمایا موسیٰ تو زہر دیکھتا ہے، میں اس کے اندر کو جانتا ہوں، اندر کا پلید ہے یہ انسان، اس کے اندر کے کوڑ تو جانتا ہوتا۔ اے موسیٰ سن لے، اگر یہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے ہڈی بن جائے، لکڑی بن جائے، یہاں سوکھ بھی جائے، میں رب کہتا ہوں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے اندر کی حالت کیفیت کو میں جانتا ہوں۔ اندر کیا ہے وہی ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اندر کی کیفیت بدلو۔ زہر کی کیفیت کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو دھوکہ دینے سے پاک، اس کو دھوکہ تو نہیں ہو سکتا۔
اندر بدلو اندر، دل بدلو دل، حالت بدلو حالت، تنہائی بدلو تنہائی، خلوت، گھر کا ماحول اس کو بدلو۔ اب لوگوں کی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کیوں نہیں بدلتے؟ اپنے محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں پر نظر کیوں نہیں دوڑاتے؟ یہ گناہ کب تک جاری رہیں گے؟ یہ نافرمانی کب تک جاری رہے گی؟ ڈرنا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا زہاق بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے قول آپ نے فرمایا زہاق جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد حدیث پاک فرمایا زہاق جی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تنو کیڑیاں دو چیز تنو دنیا اندر کیڑی چیز پسند ہے جنہوں تو پسند کردہ ہے؟ خوراک اندر کیڑی چیز تنو پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشت پسند ہے، ایک دودھ پسند ہے، یہ دو چیزیں میں بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمایا اے زہاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو پوچھنا جدوں تو گوشت کھا لویں دودھ پی لویں پوری طرح سیر ہو جائیں تو اس تو بعد دس دودھ تے گوشت کتھے جاندہ ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو کہ دودھ تے گوشت بندے دا کتے جاندہ ہے، یہ تے گند بن جاندہ ہے، یہ تے ناپاک ہو جاندہ ہے، یہ تے پخانہ بن جاندہ ہے، گند بن جاندہ ہے۔ فرمایا میرے زہاق سن لے دنیا دی مثال اسے طرح ہی ہے، یہ ہے دنیا جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جتنا بھی کما لو تے جتنا بھی جوڑ لو تے جتنا بھی کھا لو ہے وہ پاخانہ۔ نظریاتی اور فکری لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم، اللہ کی قسم ہم نے اسلام کو، دین کو، شریعت کو قبول کر لینے کے بعد اس کے تقاضوں کو جانا سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام راتوں کو جاگتے تھے عبادت میں اور سوچتے تھے کہ اسلام دین منہج یہ غالب کیسے آتا۔ ہم نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں مسلک منہج جاتا ہے چاہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس پر مال اس پر پیسہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری رات دن سوچ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا کہ یہ کیسا کاروبار کرے، اس کا کاروبار، اس کی دکان، اس کا جوڑ، اس کا پیسہ، پیسے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے پاخانہ، یہ گند۔ ایک بڑی سے بڑا محل بنا لو، بڑے سے بڑا محل، خوبصورت سے خوبصورت محل بنا لو، اور اس میں ایک چیز نہ بناؤ اور وہ ہے لیٹرین بات، وہ نہ بناؤ، وہ حل، وہ پورا محل بیکار ہے جب تک اس میں بات نہ ہو، لیٹرین نہ ہو۔ لیٹرین کو کرنا بھائی کیا ہے؟ بدبودار جگہ، گھر میں سے سب سے گندی جگہ، پورے گھر، پورے ماحول، پوری کوٹھی محل میں سے قابل نفرت جگہ ہے، لیکن اس جگہ پہ جائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لکھا ہے محدثین نے دنیا کی زندگی کی یہ حیثیت ہو کہ اس کے بغیر کمانے کی یہ حیثیت ہو، جتنی لیٹرین کی محل میں حیثیت ہوتی ہے کہ یہاں جائے بغیر گزارا نہیں، لیکن ہے یہ بدبودار، وہاں بیٹھ کے سکون نہیں لیا کرتے، وہاں محبت نہیں کیا کرتے، وہاں جم کے بیٹھ نہیں جایا کرتے، وہاں سو نہیں جایا کرتے۔ ساری دنیا کی یہی مثال ہے۔ لیٹرین میں سوتے ہو، یہ تو لیٹرین ہے، یہ تو گند خانہ ہے جس میں آرام کر کے بیٹھ، ساری رات و دن سوچ دنیا کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، کہاں ہے تمہارا باپ دادا پڑدادا، کہاں ہے ان کی دنیا، کہاں ان کی کوٹھیاں، کہاں ہیں ان کے پیسے، کہاں ہے ان کا وجود، وہ کہاں ہے؟ یاد کیجئے ان تم بھی ایک وقت آئے گا تمہارا یہ تذکر ختم ہو جائے، نہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔
سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے. پل کیا ہے؟ پل ایک جہان عالم رواح ہے اور ایک جہان آخرت ہے آگے، درمیان میں یہ گزرنے کا پل. وہاں سے آئے ہو، یہاں سے گزر کے آگے جانا ہے. پل پر زراعت کرتے، پل پر خیمے بناتے، پل پر کوٹھیاں بناتے، پل کے ساتھ دل لگا لیتے کہ پل کو پل سمجھ کے گزر جاتے ہیں. اس سے گزر جاؤ، یہاں دل نہ لگاؤ، اس کے لیے نہ جوڑو، آخرت کے لیے کٹ کرو، چھوڑو. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی پوری کمائی، سوچ و فکر کو اپنے دین و شریعت، مسلک و منہج کے غلبے پر لگا دو. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی قسم اسلام کے تقاضے کو آپ پورا نہیں کر سکتے. ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ کماؤ، کھاؤ اور پیو اور عیش کرو. یہ نہیں، اسلام کا تقاضا ہم سے یہ نہیں. اسلام کا تقاضا ہے دین کا غلبہ. اسلام کا تقاضا ہے کہ دوسروں تک دین کی پہنچ. اسلام کا تقاضا ہے کہ پاکیزہ ماحول. ہمارا کیا کرونا کی وبا میں ہم سارے اس وبا میں، اس حالت کیفیت میں چاہیے تھا ہم توبہ کرتے، استغفار کرتے، گناہوں سے معافی مانگتے. لیکن بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، عام سے خاص سے لے کر عوام الناس تک، سارے کے سارے لوگ فسق و فجور میں، گناہوں میں، بے حیائی میں موجود. اور آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے. اسلام آباد میں مندر، ریاست مدینہ جس کو بنانا تھا اس میں مندر. کوئی ہے پڑھا لکھا انسان جو مدینے میں ایک مندر ثابت کر دے جو نبی پاک نے، سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان و علی نے، طلحہ و زبیر و سعد و سعید نے بنوایا ہو؟ کسی اسلامی حکمران نے، کسی خلیفۃ المسلمین نے پہلے دور میں کوئی مندر بنانے کی ایک مثال تاریخ اسلام میں محفوظ و موجود نہیں ہے. ہاں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ذمہ کی حیثیت سے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی جو عبادت گاہ پرانی ہے اور اسلام کے غلبے سے، اسلامی ملک بننے سے پہلے بنی ہوئی ہے، ان کو اس میں جا کے عبادت کی اجازت ہے. نہ تزئین ہو سکتی ہے، نہ آرائش ہو سکتی ہے، نہ اس پر پیسہ اسلامی حکومت مزید خرچ کر سکتی ہے. نیا بنانا تو حرام. یہ اسلام آباد دارالحکومہ، اس میں مندر ہندوؤں کے. جا کے پڑھیے تاریخ اسلام کو، ایسا تصور نہیں. پھر اسلامی حکومت کے بیت المال سے، سرکاری خزانے سے 10 کروڑ کا مندر. کہتے ہیں کرونا آ گیا ہے، یہ جاتا کیوں نہیں؟ یہ مندروں میں جا کے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو. یہ قرآن کا اصول ہے. بتاؤ مندر میں شرک ہوگا یا نہیں، کفر ہوگا یا نہیں؟ اس پر مال خرچ کرنا سرکاری خزانے سے، بتاؤ یہ اخلاق بھی نہیں کہ اجازت دیتا. شریعت تو شریعت ہے، قرآن کا یہ اصول و ضوابط ہے. مساجد کو گراتے ہو، مساجد پر پابندیاں لگاتے ہو، مساجد پر قدغن لگاتے ہو. مسجدیں بنانی ہو تو اتنے NOC لے لیتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں. کیا ہے کہ راتوں رات یہ جگہ وقف کرنا، جگہ دینا، اور پھر اسلامی حکومت کا سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ کرنا ہندوؤں پہ، مندر پہ. بتاؤ اس کی نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ دین میں، نہ شریعت میں. کبھی آپ نے پڑھے فقہائے امت کو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ مجمعین، سارے ائمہ متفق ہیں کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنانا حرام ہے. کیوں نہیں رہنمائی لی جاتی؟ صرف چاند دیکھنے کے لیے مولوی رکھے ہو. یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ حکمران وقت پہ لازم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ ہو، علماء سے رجوع کر کے، علماء سے فتویٰ حاصل کر کے اس کے بعد قدم اٹھایا جائے. آئین 73 کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی شیخ قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو.
کیا کہا تھا بانی پاکستان محمد علی جناح؟ کیا کہا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندو اور مذہب ہے، ہم اور ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا رہن سہن اور ہے، ان کی عبادت کے انداز اور ہے، ہمارے اور ہے۔ اگر یہاں مندر ہی بنانے تھے تو اتنے بچوں اور بچیوں کو ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مندر ہی بنانے ہیں تو یہ درمیان میں جو بارڈر لگا ہوا اس کو توڑ دو، ختم کر دو اور انڈیا کی کالونی بنانے کا اعلان کر دو۔ مندر ہی بنانے تھے۔ سکھوں کا کرتارپور ابھی بھول نہیں رہا تھا، اوپر سے مندر ہے۔ اللہ سے ڈریے، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا پڑے۔ جیڑا اس دن تو ڈر جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا دنیا نو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا قول مبارک، فرمایا پل دی حیثیت تو پل دیو تو گزر جاؤ اس جہان تو اس جہان دے اندر، عالم ارواح تو آئے ہو چند سال رہنا ہے پھر آگے گزر جانا ہے۔ میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اندر اس طرح رہو جس طرح بندہ مسافر رہنا ہے، ایک تھوڑا جا درخت تھلے دیر آرام کر لئی بیٹھتا ہے، نہ ہوتے کوئی لمبا چوڑا خیمہ لاندہ ہے، نہ کوئی زیادہ دیر ہوتے کوٹھیاں محلات بناندہ ہے، انہوں پتہ ہے کہ میں تو اٹھ جانا ہے تے گزر جانا ہے۔ ایک اور توجہ فرمائیے، دنیا اسی طرح ہی ہے جس طرح دنیا دے اندر بندہ ایک مہمان بن کے جاندہ ہے، کہتے میزبان دے کل جاندہ ہے، میزبان نے خوبصورت محل بنایا ہے، محل بنان تو بعد او دے بھی دعوت دا انتظام کیتا ہے، بندہ جاندہ ہے اگر لوگ استقبال کر دینے، اچھی جگہ تے صوفیت نو بٹھا دینے، کھانا پیش کر دینے، خدمت کر دینے، ان سیانا بندہ ہوئے جڑا سمجھے کہ میں اس مقام تے مہمان بن کے آیا ہوا، میں چند لمحات گزارنے نے کھانا کھانا ہے تے اٹھ جانا ہے، تے جیڑا بندہ آمک بے وقوف ہوئے وہ تھے دل لا کے بہ جاوے کہ میں تھے رہنا ہے، میں اٹھنا ہی نہیں، حتیٰ کہ نادے معاملاتی مداخلہ شروع کر دے ہوئے، حتیٰ کہ مداخلت تو بعد کہے کہ میرا ہی مکان ہے۔ یقیناً وہ بندہ اپنے دوست جتنا رشتہ دار جتنا ہی تعلق والا کیوں نہ ہوئے، وہ اپنے فورس نو اپنے ساتھی نے بلا کے گئے انہوں باہر نکالو کیونکہ مہمان بنایا سی بلایا سی، انہیں ملکیت دعویٰ کر دیتا ہے، رشتہ ختم تعلق ختم۔ جدو بندہ دنیا ہوتے اپنا تعلق انج بنا لیندہ ہے کہ میں تو جانا نہیں ہوں تو آواز آن دیئے یہ زمین تو میری ہے تیری تو ہے ہی نہیں، یہاں تو رہنا چاہتا ہے نہیں، آ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑا اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر جائے، اللہ دے سامنے جدن کھڑا ہونا ہے حساب و کتاب علیہ، اللہ نے پوچھنے کی چیز ہے حساب ہونا ہے، اس تو ڈر جائیے، جڑا اس تو ڈر گیا ہے وہی کامیاب ہو گیا ہے کہ میں اللہ دے سامنے جانا ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو ذرا پڑھئے، آپ دی حدیث نو پڑھئے، توجہ فرمائیے، کہا پہلی اقوام دا تذکرہ پڑھ کے ویکھئے، شیطان نو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ لے لانتی دھتکار دیتا ہے، ایکوں خطا غلطی کیتی ہے کیڑی کہ رب نے فرمایا سجدہ کرو نے انکار کیتا ہے، قیامت تک دھدا کاریا گیا ہے۔ بنی اسرائیل و بندر تے خنزیر بنا دیتا گیا ہے، کیوں بنا دیتا گیا ہے کہ انہوں نے کیا گیا سی ہفتے والے دن تو سا کاروبار نہیں کرنا، انہوں نے کاروبار کیتا ہے، شرک نہیں کیا، کوئی اور ایسا گناہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، وہ باز نہ آئے، اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ بتاؤ ہمیں روکا گیا کہ جمعے کے اوقات کاروبار نہیں کرنے، ہمارے جاری ہے، جس چیز سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے جس کو ہم سے شریعت روکتی ہم وہ ضرور کرتے ہیں، جس سے شریعت کہتی ہے کرو وہ نہیں کرتے، شریعت کہتی ہے اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی صورت اسلام کے مطابق بناؤ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، شریعت کہتی
کہتی ہے چغلی نہ کرو ہم کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے غیبت نہ کرو ہم کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے حسد نہ کرو ہم کرتے ہیں، شریعت کہتی ہے شراب نہ پیو ہم پیتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے زنا نہ کرو ہم اس میں ملوث ہیں، شریعت کہتی ہے غیر محرم عورتوں کے درمیان نہ بیٹھو ہم یہ بیٹھتے ہیں، شریعت کہتی ہے مرد و عورتوں کا اختلاط سے بچو ہم نہیں بچتے، شریعت کہتی ہے عورتیں پردہ کریں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہن بیٹیاں پردہ نہیں کرواتے، شریعت کہتی ہے گانا نہ سنو ہم گانا سنتے ہیں، شریعت کہتی ہے فحاشی کی محفل میں نہ جاؤ ہم جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے گندے پروگرام میں نہ جاؤ ہم جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے گالی نہ دو ہم گالی کرتے ہیں جناب دیتے ہیں، شریعت جو روکتی ہم کرتے ہیں، اب شریعت جو کہتی ہے کرو، شریعت کہتی ہے نماز پڑھو کہتے ہیں نہیں، آخر رب کہتا ہے کہ انسانوں تمہیں ہو گیا ہے جس سے روکتا ہوں رکتے نہیں، جو کہتا ہوں کرو وہ کرتے نہیں، بتاؤ میرے ساتھ یہ دشمنی کیوں؟ میرے ساتھ ہی دشمنی کیوں؟ سب کی بات مان لیتے ہو میری ہی نہیں، آخر کیوں؟ جس سے روکتا ہوں رکتے نہیں، جو کہتا ہوں کرو وہ کرتے نہیں، مالکم للہ لا ترجون للہ وقارا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا وقار ہی کوئی نہیں، ایک میرا ہی نہیں ہے وقار، کیوں نہیں ڈرتے کہ ہم نے وہاں جانا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توجہ فرمانا، ایک تابعی آیا سین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ میں نے ایک حدیث ایسی سناؤ جڑی تسا اپنے کنہ نال پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی ہوئے، ایسی حدیث سناؤ۔ ابو ہریرہ فرمان لگے جے تسا ہی میرے نال پیغام دیتا ہے کہ اے او جی حدیث سناؤ جڑی تسا آپ نبی علیہ السلام کو سنی ہوئے، میں تو وہی حدیث سنان لگا جڑی نہ کنہ نال میں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ سنی ہے، درمیان کوئی واسطہ وزریہ نہیں۔ ابو ہریرہ جو ہی حدیث سنان لگے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، حدیث سناتے ان سے پہلے بے ہوش ہو، کچھ دیر بعد افاق ہویا ہے، پھر اٹھے حدیث سنان لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، فرمایا یہ حدیث اتنی سخت ہے، اٹھتے پھر بے ہوش ہو جانے، تیسری باری اپنے وجود تے قابو پا کے جدوں اٹھے تے فرمایا سنو حدیث پاک، جدوں قیامت والا دن ہوئے گا، ساری دنیا اللہ دے سامنے ساری امتاں اپنے گھٹنے دے بل گریاں ہوئیاں ہونگیاں، تے اللہ تبارک و تعالی آواز دے وے گا، رب تبارک و جا ربک والملک صفن صفا، تیرا رب بھی آئے گا فرشتے بھی نال ہونگے، رب سوال حساب و کتاب واسطے تشریف لے آئے گا، رب دانا جیسے او دی شان دے لے کے رجا ربک والملک صفن صفا، تیرا رب آئے گا، جدو آئے گا تے فرمائے گا حساب و کتاب انہاں دا شروع فرما دو، اللہ فرمائے گا سب تو پہلے تینے جناب میرے سامنے پیش ہوئے، او بندہ جڑا فلاں بندہ ہے فلاں دا بیٹا ہے، او میرے سامنے پیش ہوئے، کافران دا حساب رہن دو، مشرکان دا جے حساب رہن دو، ہجے باقی لوگ دے بے غیر حساب دے جہنم میں جان والے بہت سارے گروہ نے، انہاں بھی رہن دیو تے سارے مشرکین بھی رہن دیو، قبر پرستانوں مجوسیانوں ہندوانوں سکھانوں سارے نو رہن دیو، سب تو پہلے ایک بندہ لے آؤ فلاں بندہ فلاں دا بیٹا، او دا میں حساب لینا چاہنا، حساب کتاب تو بعد انہوں جہنم اندر سٹنا چاہنا، جہنم نو بھڑکانا چاہنا تاکہ او دن اگ بھڑک جاوے کافران لئی، انہوں میں ایندھن بنانا چاہنا، انہوں میں بالن بنانا چاہنا، انہوں جہنم اندر سٹنا چاہنا تاکہ اگ بھڑکے تے کافران ہو بادج پوے مشرکان ہو اپنی لپیٹ جلے لوے، سب تو پہلے بندہ لے آیا جائے فلاں بندہ فلاں دا بیٹا، آواز آئے گی، اے اللہ دے سامنے اپنے گھٹنے دے بل پیش ہو گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے او بندہ ہے جنہوں تے کھڑا ہونا بھول گیا سی، اے او بد نصیب ہے جنہوں تے جانا بھول گیا سی، رب دے سامنے پیش ہونا بھول گیا سی، رب پوچھے گا اے میرے بندے تو آ گیا ہے، جی اللہ جی آ گیا، گھٹنے دے بل گرے ہوئے ہے، 10 کوئی عمل تیرا جس بنیاد
تے میں تنوں جنت بھیجا، تو کلمہ تے پڑھتا سے تے سارے عمال تے کردہ سے، کوئی اپنی زندگی دا بہترین عمل پیش کر جیدی وجہ تو میں تنوں جنت عطا کرانگا وے گا یا اللہ میں عام بندہ نہیں، میں تے فلاں علاقے دا مشہور قرآن دا قاری سا، میں قرآن پڑھدا رہا، قرآن پڑھاندا رہا، قرآن تیرا پھیلاندا رہا، قرآن تو علاوہ میرا کوئی کام نہیں سی، اٹھک بیٹھک قرآن دے نال، خلوت جلوت قرآن دے نال، ہر معاملہ قرآن دے نال، قرآن پڑھدا سا، لوگاں نو قرآن سناندا سا، لوگ جھوم دے سن قرآن پڑھدا سا، اے اللہ قرآن دا قاری سا، قرآن پڑھدا رہا، لہذا اس قرآن پڑھن دی برکت نال، تیرا قرآن دا قاری ہون دی برکت نال میں نو جنت عطا کر۔ اللہ فرما گیا کیوں جھوٹ بولنا ہے قرآن دے قاری، کیوں بولتا ہے تو جھوٹ؟ تو قرآن اس واسطے پڑھتا سے کہ دنیا تنو قاری گوے، تو اس لیے پڑھتا تھا نا، میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، یہاں آنے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے نہیں۔ یہ کون تھا؟ یہ مسلمان تھا، قرآن کا قاری تھا، مواعظ تھا، قرآن کا قاری تھا، سارے معاملات تھے لیکن قرآن کا قاری تھا، آواز خوبصورت تھی، شہرت بڑی تھی، لوگ جھومتے تھے، محفلیں قراتیں کرتا تھا، کراتا تھا، قرآن سنتا سناتا تھا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا اس لیے پڑھتا تھا کہ دنیا جھومے، تو اس لیے پڑھتا تھا تجھے شہرت ملے، تو اس لیے پڑھتا تھا، میرے بالے یہ تو نہیں پڑھتا تھا، تمہارے لوگ زہر جانتے تھے، میں تیرا اندر جانتا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے میرے لیے نہیں، یہ لوگوں کے لیے تھا۔ فخر القرآن، زینت القرآن، سید القرآن، نجم القرآن، تو سب کچھ تھا، لوگ تجھے کہتے تھے کہاں گیا، جو تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے مل گیا، شہرت ملی، پیسہ ملا، عزت ملی، اشتہار چھپے، لوگ جھومے۔ جی اللہ جی یہ سب کچھ ہوا، فرما میرے لیے، پتا میرے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پوری قرآن و قرآت میں میرے لیے۔ اب چپ ہے، اللہ فرمائے گا جو چاندہ سے دنیا مل گئے آج سب تو پہلے کافرہ تو ہی پہلے، پڑھیے بخاری، کافرہ تو پہلے، مشرکہ تو پہلے، سب تو پہلے جہنم میں جو تو جائیں گا، تجھ سے بھڑکاؤں گا جہنم کو۔ شہرت والا قاری، دنیا کے لیے قرآن پڑھنے سننے والا، یہ جہنم میں آیا پڑا ہے، اس لیے کہ میرے لیے نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا دوسرے بندن بلاؤ، فلاں بندہ فلاں دا بیٹا آگے حاضر ہوئے گا، اے میرے بندے 10 کوئی عمل نہیں، یا اللہ جہاد کرتا رہا، تیرے راہ میں لڑتا رہا، دنیا میں کفر کو مٹاتا رہا، اسلام کو غالب کرتا رہا، اور میرے پاس عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جان کھپا دی، جان لگا دی، شہید ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، سب کچھ جہاد پہ لگا دیا۔ فرمایا تجھے مجاہد اسلام کہا گیا، مجاہد ملت کہا گیا، شہرت کے لیے تو کرتا تھا، مقام میرے لیے تیرا ذہن نہیں تھا، جو تو چاہتا تب ہو گیا، آپ مجاہد شہید اسلام، تو بھی جانا چاہنا۔ فرمایا فلاں بندہ فلاں دا بیٹا لایا جائے، وہ آئے گا، یا اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا تیرا کوئی کردار کام کوئی خوبی، یا اللہ اور تے کوئی نہیں زیادہ ماں، لیکن سخاوت کردہ رہا، ادھروں کماندہ رہا، ادھروں مساجد مدارس سے لاندہ رہا، سخاوت کردہ رہا، جہاد تے خرچ کردہ رہا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں جھوٹ بولنا ہے، تم اس واسطے کردہ رہا سے تن سخی کہا جائے، تیرا اشتہار چھپے، نام چھپے، فلان جب چودھری نے فلان حضرت نے کمال کر دیتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، جس واسطے تو کرتا رہے ہیں وہ تنوں مل گیا، جا جہنم اندر۔ یہ تینوں جہنم اندر جا رہے ہیں، ایک مجاہد شہید جا رہے ہیں، دوسرا قرآن دا قاری جا رہے ہیں، تیسرا جناب سخی جا رہے ہیں، یہ تینوں جہنم اندر جا رہے ہیں، عمال کرتے رہنے ہیں، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ دے سامنے خوف
خوف تو نہیں، وہ دے سامنے جان تو نہیں، جنت دے اصول نہیں، اللہ دی رضا نہیں. لوگو بدلو اپنے آپ نو، بدلو دنیا دی زندگی دی محبت پیار، دولت دی پیار محبت انہوں چھوڑو. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ادھر غور فرمائیے. دنیا دی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوئے اللہ دے اللہ کعبے نو گھونٹ پانی دا بھی نہ دے ویا. اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. اس دنیا ایویں یہ جویں بندہ کدے کشتی اندر سوار ہوندا ہے سمندر دے اندر راہ اتے کوئی جزیرہ آندا ہے اس جزیرے اتے بندہ کشتی والا ملا آندا اتر جاؤ تھوڑا جا سستا لو آرام کر لو پھر جلدی آ جایا جے کشتی ہوتے سوار ہو جایا جے. لوگ اتر گئے کیا جزیرے اندر ٹھکانہ بنا لو گے؟ کیا جزیرے اندر جا کے خیمے لا لو گے؟ کیا جزیرے اندر جا کے کوٹھیاں بنا لو گے؟ نہیں. تے پھر دنیا تے جزیرے نما ہے. دنیا تے یہ جویں تواڈے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصر تو بعد نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ اندر باہر نکلے نے. اگے کھجوراں لمبے لمبے کھجوراں دے درخت نے. سورج کھجوراں دے اولے ہو گیا ہے غروب ہون دے قریب آ گیا ہے. اگے کھجوراں آ گئیاں نے پرے سورج ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سورج کتھے گیا ہے؟ یا رسول اللہ سورج ہجے غروب تے نہیں ہویا لیکن کھجوراں دے دوجے پاسے سورج موجود ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ دنیا دی زندگی اتنی ساری رہ گئی ہے جویں ہن سورج چڑھ تو غروب ہون دے قریب ہے ایویں دنیا دی زندگی رہ گئی ہے. سمجھو غروب ہون لگا ہے، سمجھو غروب ہون لگا ہے، سمجھو دنیا دی زندگی ختم ہون لگی ہے. پچھلے جس حالت اندر بھی گزارن تسی اپنی آخرت سوارو. ماں کل کا تسا کی بھیجے اگے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایمان والو اللہ کو ڈرو کل واسطے تسا اگے کی بھیجیا سوچو. جی اگے کچھ گیا ہے سوچو، جی اگے کچھ جمع گیا ہے تے سوچو، جی اگے نماز جا رہی ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو، جی اگے زکوٰۃ جا رہی ہے صدقہ و خیرات جا رہے ہے کچھ مال جا رہا ہے کچھ نماز روزہ حج زکوٰۃ مال جا رہا ہے اللہ دا شکر ادا کیجئے. نہ کھو جائیے دنیا اندر. سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کئی گھوڑے رکھے ہوئے نے. ہر گھوڑا بڑا خوبصورت بڑا پیار ہے اللہ دے راہ اندر جہاد واسطے. کوئی شوق بھی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو گھوڑے پالن دا شوق، گھوڑے رکھن دا شوق، گھوڑے تے سوار ہون دا شوق ہے. تے گھوڑے بھی او جڑے اڑن والے گھوڑے سن. حدیث سید البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تشریف لے آئے. سیدہ صدیق دے گھر اندر اما صبر میں چھوٹی جئی ساں میں کھلونے نال کھیل رہی ساں تے کھلونے اندر میرا گھوڑا سی اس گھوڑے دے پر ساں. نبی علیہ السلام نے ہنس کے فرمایا عائشہ کیڑے کھلونے نال کھیل رہی ہے تے گھوڑے دے کدو پر ہوئے چنگا کھلونا بنایا گھوڑے دے دا پر رہے تے پر تے ہوندے نہیں. امی عائشہ فرما دیا اے محبوب جی یہ گھوڑا تہاڈا نہیں ہے گھوڑا سلیمان علیہ السلام دے دور دے. اس ویلے گھوڑیاں دے پر ہوندے سن نہ گھوڑے اڑدے سن نہ اے او گھوڑا پھر ہو سکتا ہے. حضرت اما عائشہ حاضر جواب بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہے لیکن مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے کہ گھوڑے ہوتے چڑھتے سن گھوڑے اڑتے سن گھوڑے تے سوار ہوندے سن. ایک دن عصر دا ویلا شروع ہونے والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑیاں نو نہ خادمن کیا جاؤ گھوڑے لے کر کے آؤ. گھوڑے آئے لین وار ایک گھوڑا دا سوار جڑا گھوڑا لئی آندا ہے. سلیمان علیہ السلام گھوڑے نو ویکھ رہے ہیں گھوڑے نو ہاتھ پھیر رہے ہیں پھر ایویں طرح لین لگی ہوئی ہے گھوڑیاں دی ہزاراں گھوڑے نے. گھوڑے ویندے ویندے ادو سورج سرد ہو گیا ہے. جو ہی گھوڑیاں تو فارغ ہوئے تے خیال آیا فرمایا میری امت دے لوگو نماز اثر تے لیٹ ہو گئی تاخیر ہو گئی جی لیٹ ہو گئی تاخیر ہو گئی. فرمایا سارے گھوڑے نے واپس لے آؤ. گھوڑے لے آندا گیا.
فرمایا انہاں دے پیرانوں تے انہاں دے جناب ٹنگانوں کٹ کے رکھ دو جنہاں نماز لیٹ کروا دیتی. یہ دنیا کا مال یہ گھوڑے مجھے نماز میں تاخیر کروائیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دو، مجھے نہیں چاہیے. یہ دنیا، یہ مال، یہ زینت. انصاف سے بتانا کس کی ہیں 5 نمازیں جس کی ہر 5 نمازوں میں سے کوئی نہ کوئی نماز مال کی وجہ سے، مہمان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رشتہ دار کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے. جب ہماری رہ جاتی ہے، یہ سلیمان پیغمبر ہے، نبی ہے، فرماتے ہیں میں کیسے جاؤں گا رب کے سامنے قیامت والے دن جب رب پوچھے گا نماز اثر تمہاری لیٹ ہوئی، ایک مرتبہ زندگی میں تمہاری اور تمہاری امت کی گھوڑوں کی وجہ سے میں کیسے جاؤں گا. جب سلیمان معصوم ہے، رب کے پیارے پیغمبر ہے، جانے کی حیثیت، طاقت، اتنی شان مقام، لیکن کہتے ہیں کیسے جواب دوں گا جب سلیمان پیغمبر معصوم جن کے لیے جنت واجب، جنت بنائی گئی، وہ ڈر رہے ہیں میں کیسے جاؤں گا. یہ نماز عصر میری لیٹ ہو گئی، ان گھوڑوں کی وجہ سے پنڈلیاں پیر کاٹ کے رکھ دو، مجھے نہیں چاہیے یہ گھوڑے. یہ کفارہ بھی دیا، یہ اپنی اس جناب تاخیر کا یہ کفارہ بھی دیا. گھوڑے سارے اللہ کی راہ میں وقف بھی کر دیے، بعض کی وہ ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی. یہ ساری صورتحال کے بعد پھر بھی ڈر رہے ہیں جن کی زندگی کی کوئی نماز بھی ٹائم پہ نہیں ہے، ہم کیسے حاضر ہوں گے، ہم کیسے پیش ہوں، ہماری حالت کیفیت کیا ہو. پڑھیے محدث سیدنا یوشع بن نون کو، کیسے فکر والے لوگ تھے. اللہ کی قسم ہم نے نبیوں کی شان کو، مقام کو، واقعات کو اپنی زندگی پر منطبق ہی نہیں کیا. یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. سیدنا یوشع علیہ السلام جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. جہاد کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا. جو ہی عصر کا وقت ہوا فرمان لگے اگر نماز کے لیے رکتا ہوں، لشکر کو روک لیتا ہوں، کافر سستا لیں گے، آرام کر لیں، دوبارہ تازہ دم ہو جائیں، لڑوں گا کیسے، تمہارا کئی مہینے لگ جائیں گے اس مقام تک پہنچتے ہوئے. میں آج پہنچا، کئی علاقے فتح کیے، تھوڑا سا علاقہ یہ رہ گیا ہے. اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ علاقہ رہ جائے، نہیں پڑھتا تو نماز گئی. اس جہاد کا کیا فائدہ جس میں نماز نہ ہو، اس اہل الحدیث ہونے کا اور سنہ ہونے کا کیا فائدہ، اس اسلام کا کیا فائدہ جس میں نماز نہ ہو. فرمایا میں کیا کروں. اب اللہ کا نبی ہے یوشع بن نون علیہ السلام رکے ہوئے، میں کیا کروں. رکے رکے کیا فرمایا، فرمایا اے سورج، اے سورج تو بھی ایک، تیرا اور میرا خالق ایک ہے. تجھے بھی اسی نے بنایا، مجھے بھی اسی نے بنایا. تو اس کے حکم سے چلتا ہے اور میں اس کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں. اگر میں جہاد روکتا ہوں تو میری نماز کافروں کا فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں روکتا نماز میری لیٹ ہوتی ہے. یہ ہے جن کا ڈر ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. ہسیہ نے ویکھی جائے گی، ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی، سزا ملے. ویکھی تو وہاں جاتی ہے جہاں شک ہو، یہاں تو پک ہے، یقین ہے. یہ لا ریب فی قرآن ہے. یوشع بن نون نے کی فرمایا، فرمایا سورج تو بھی معمور ہے، میں بھی معمور، تو معمور ہے میں معمور ہوں. تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم پہ جہاد کر رہا ہوں. اے اللہ آج
اس سورج کو روک دے تاکہ جہاد بھی ہوتا رہے لیکن تیرے یوشا کی نماز نہ تاخیر ہو۔ اللہ روک دے اس سورج کو، یہ آگے نہ چھائے، جہاد میں میری نماز میں تاخیر نہ ہو۔ چائے پر تاخیر، روٹی پر تاخیر، ہماری حالت کیفیت دوستو ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ وقت کے محتس تھے، تکبیر آئی، اقامت کی آواز کانوں میں پہنچی، سکرات میں تھے، اللہ نے ایسا ہوش دیا، کہتے چلو نماز کی طرف۔ کہا اب تو سکرات میں ہے، کہتے مجھے اٹھاؤ مسجد میں لے چلو۔ جب اللہ اکبر حی علی الصلاۃ آ گیا ہے تو اب سکرات کا، موت کا انتظار کرو یا نماز کی طرف جاؤں؟ اٹھاؤ، چکو، مجھے لے چلو مسجد میں۔ مسجد میں جائے لے جائے، صف میں بٹھا دیا گیا، لٹا دیا گیا، لیٹے، پہلی رکعت اسی حالت میں پڑی، دوسری رکعت میں جان نکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے اللہ روک دے سورج کو۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی، کسی انسان، کسی بشر کے لیے کبھی سورج کو نہیں روکا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلط روایتیں بیان کرتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی تو سورج واپس آیا تھا، غلط کہتے ہیں، کوئی ایسی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ کیوں لیٹ ہوئی تھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی گود میں سر رکھ کے سو ہو گئے تھے، نیند آ گئی تو نماز عصر فوت ہو گئی، سیدنا علی کی سورج غروب ہو گیا، پھر اٹھے تو فرمایا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ میری نماز فوت ہو گئی۔ فرما قضا پڑھنا چاہتے ہو ادا؟ یا رسول اللہ قضا نہیں ادا۔ فرما سورج واپس آیا۔ یہ سارا قصہ کہانی جھوٹی ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے صحیح البخاری میں، سیدنا علی کی شان، مقام، عزت، وقار میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیدنا علی کی شان وہی بیان کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے۔ سیدنا علی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، سیدنا علی ہمارا ایمان ہے، سیدنا علی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مصداق ہے، لیکن یہ شان سیدنا علی کی نہیں ہے۔ اگر نماز علی رہ گئی تھی پیغمبر کی گودی میں سو جانے کی وجہ سے، میں پوچھتا ہوں پھر نبی بھی کی تو بھی رہ گئی ہوگی نا، کیونکہ گودی میں علی تو رضی سوئے ہوئے تھے، یا پیغمبر جماعت کروا کے آئے تھے تو علی کہاں تھے؟